السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل۔ آج میں جس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں وہ گزشتہ ویڈیو والا موضوع ہی ہے، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میری عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بارے میں تھی، جس کے کومنٹس میں لوگوں نے اپنی بکواس شروع کر دی تھی۔ تو اسی کا ہی میں اپنی زبان گندی نہیں کروں گا، لیکن ان کو میں کچھ جوابات اسلام کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گا، اور ان کی آنکھیں بھی تھوڑی سی کھولنا چاہوں گا کہ آیا وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہیں یا عمران خان کے حق میں کھڑے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جو پچھلی ویڈیو کے مسائل تھے ان کو میں اچھی طرح ڈیفائن کر سکوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عدت کیس، جس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، حالانکہ وہ بھی بالکل تھوڑی تھی، کیونکہ عدت کے بغیر عدت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ زنا کے مترادف ہے، اور زنا کی سزا شریعت میں سنگساری کی ہے، کیونکہ پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ جس وقت عورت اس چیز کی گواہی دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے طلاق ہوئی تھی، میں نے اب دوسری شادی کے لیے، میری عدت پوری ہو چکی ہے، میں اس چیز کی اہل ہوں کہ اب میری دوبارہ شادی کروا دی جائے، اسی کی صرف شہادت پر دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی سے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اسلام کی روح سے اس کی صرف گواہی کے اوپر شادی نہیں ہو سکتی، یا اس کی تصدیق اس کے عزیز و اقارب کریں، یا اس کے رشتہ دار کریں، یا اس کا سابقہ شوہر کرے، یا اس کے بچے کریں، کوئی بھی تصدیق کرے تو اس کے بعد اس کی گواہی کو مانا جائے گا۔ ادروائز اس کی اکیلی کی گواہی کے اوپر اس چیز کو نہیں ہم سمجھ سکتے، نہیں اس کو مان سکتے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول کہ بشریٰ بی بی نے مجھے کہا تھا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، جبکہ خاور مانیکا نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق ان کی عدت پوری نہیں ہوئی۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ عدت پوری ہو بھی چکی تھی، تو پھر انہوں نے دوبارہ مولوی کو بلا کر دوبارہ نکاح کیوں کروایا؟ حالانکہ پہلا نکاح بھی عدت کے دوران ہو گیا، اور دوسرا نکاح بھی عدت کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیں، کانوں کے پردے کھول کے اس بات کو سمجھ لیں کہ انہوں نے جو 2 نکاح کیے ہیں، وہ نکاح کے اوپر جو نکاح کیا ہے وہ دونوں کے دونوں عدت کے دوران ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ عدت پوری ہوگی اور اس کے بعد نکاح ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ عدت جو اس کی طلاق یافتہ کی عدت ہے، یا اس کی حاملہ کی عدت ہے، یا ان کی جو شرعی حیثیت سے عدت ہے، وہ تقریباً 3 ماہ 3 حیض بنتا ہے، 3 پیریڈ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو حاملہ عورت ہے اس کی جو عدت بنے گی وہ حمل کے یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد تک کی ہوگی، یعنی کہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، وہ چاہے پہلے مہینے کے حمل میں اسے طلاق ہو جائے یا اس کو 9ویں مہینے میں ہو جائے، لیکن جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کی عدت جاری رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو جو قرآنی حوالے دے رہا ہوں، آپ کسی سے اس کی تصدیق کر لیں، یا آپ بلکہ کسی سے کیوں تصدیق کریں، آپ قرآن کھول کے خود سورۃ النساء اس کو پڑھ لیں، آپ کو شادی کے اور طلاق کے مسائل وضاحت سے پتہ چل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ آ کے اس میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی کو، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے کھڑے ہیں، یا شریعت کے خلاف کھڑے ہیں، یا اسلام کے خلاف کھڑے ہیں؟ ڈرو اس دن سے کہ جس دن پکڑ کا دن ہوگا، جس دن یوم الحساب ہوگا، کہ کیا اس دن ہمارے ساتھ، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا حشر ہو، چاہے ان کا اچھا ہو یا برا ہو؟ میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں نہ سیاست پہ بات کر رہا ہوں اس وقت، نہ میں کسی اور چیز پہ بات کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف جو شرعی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جو شرعی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کا نکاح ناجائز ہوا ہے اور حرام ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو 7 سال کی سزا دی گئی ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ جو شرعی حیثیت سے جو سزا بنتی ہے، وہ یہ زنا کی سزا، زنا کی حد لاگو ہونی تھی کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو پتھر مار مار کے دونوں کو مار دیا جائے، یہ شرعی حیثیت جو شرعی سزا ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن آپ اس کے عمران خان کے پیار میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، نہ آپ کو اس چیز کی تمیز رہی ہے کہ ہم کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم کس چیز کے اوپر کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ کا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دینی مسائل آپ کو کسی پلمبر نے یا کسی انجینئر نے نہیں بتانے، یہ جو دینی مسائل ہے یہ آپ کو علماء نے بتانے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم سے پوچھیں، کہ ان سے پوچھیں، یا یہ آپ کو خان صاحب بتائیں گے،
نہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف علماء بتائیں گے، اس لیے لہٰذا بات کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں، اور جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ اٹل اور حقیقی فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کریں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔